علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 24 لاکھ مربع میل سے لے کر 44 لاکھ مربع میل بلکہ 48 لاکھ مربع میل تک یہ ساری فتوحات کا صحرا حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی، یعنی حضور کے دور میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملا کر 24 لاکھ ہے، یعنی فتوحات کا دائرہ ہے، اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین اکیلے 48 لاکھ مربع میل تک آپ اس فتوحات کا دائرہ بڑھا کے لے جاتے ہیں، اسلام کو اتنی بڑی سرزمین عطا کی۔ اب دیکھیں آج پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان موجود ہیں یہ ساری کی ساری فتوحات کن کے مرہون منت ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو حضور کی ذات ببرکات کے تحفظ کے لیے، جو قرآن کے نظام کے لیے، جو اسلام کی سربلندی اور عظمت کے لیے نکلے اور اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے، اسلام کی آبیاری کرتے گئے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے گھوڑوں کے سموں کی قسم اللہ کریم قرآن مجید میں اٹھاتے ہوئے فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے کسی صحابی کی طرف انگشت نمائی نہ کرنا، نہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرنا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کریم کی ذات برکات نے جو دولت فراست عطا کی تھی وہ بھی بہت کمال ہے۔ ایک بار آپ تشریف فرما ہیں جاء رجل، ایک شخص آیا، آتے ہوئے رستے میں فی خلال سفر کے دوران نظر الی امرأۃ اجنبیۃ، کسی غیر محرم عورت کی طرف اس کی نگاہ پڑ گئی، بری نگاہ سے اس نے دیکھا۔ جب آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے فرمایا ایدخل رجل، کیا میری مجلس میں وہ شخص آتا ہے وفی عینیہ اثر الزنا، جس کی آنکھوں کے درمیان زنا کے اثرات ہیں؟ تو جیسے اس شخص نے سنا تو فوراً کہنے لگا اوحی بعد رسول اللہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضور کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ تو وہ بصیرت کی نگاہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اس نے توبہ کی، رجوع کیا، یہ فراست تھی حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی۔ اور پہلے ہی آپ نے بتا دیا، آخری لمحات تھے، اس وقت آپ نے اپنے خصائل بیان کیے، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو آپ چھت پہ چڑھے اور حسنین کریمین کو فرمایا تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ پہرا دے رہے ہیں، اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو ان میں تقسیم کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا علی کے بیٹے کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے لخت جگر حسنین کریمین، وہ پہرا دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ان سے پیار کرتے ہیں، انہیں گھر بھیجتے ہیں کہ تم شہزادوں واپس چلے جاؤ، مگر وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج پہرے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھا تو سرکار فرما رہے تھے کہ اے عثمان، کیا عطشو کا، انہوں نے تیرا پانی بند کر دیا ہے، حسرو کا، تیرا محاصرہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی جی، تو حضور نے فرمایا فادلا دلون، آپ نے ایک ڈول دیا اور اس میں سے میں نے پانی پیا اور میں سیراب ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا ان شئتا نصرت علیہم وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں، ان بلوائیوں کو سبائیوں کو بھگا دوں۔ مراد یہ تھی نصرت علیہم، میں تمہاری مدد کروں، وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اور اگر تم چاہو تو پھر آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں فاخترت الافطار، میں نے افطاری کو اختیار کر لیا، میں نے عرض کیا حضور میں نے افطاری آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر جلد نمبر 4 میں اس کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں۔ فَقُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے بعد جب آپ کے وجود بامسعود کو لے جایا جا رہا تھا تو جنت البقیع میں ان موذیوں نے دفن نہیں ہونے دیا،
تو باہر جب جس وقت لے گئے تو وہاں پہ حش کوکب کا ایک مقام تھا جہاں پہ آپ چھڑی لگا کے کہا کرتے تھے، امام ابن کثیر نے اسے کوٹ کیا ہے، آپ وہاں پہ نشان لگا کے کہا کرتے تھے سید فن ہا ہنا رجل صالح، یہاں ایک بہت ولی نیک آدمی صالح آدمی دفن کیا جائے گا۔ لوگ پوچھتے یہ حش کوکب ہے، یہ تو جنت البقیع سے باہر ہے، یہاں کس کو دفن کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے تھے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسی مقام پہ جا کے آپ کو دفن کیا گیا، یعنی آپ یہ بھی جانتے تھے کہ کس جگہ پہ میری قبر بننی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت کی تمام خبریں آپ کو پہلے ہی عطا فرما دی تھی، بلکہ یہاں تک فرما دیا تھا کہ تمہاری جو خلافت کی یہ قمیص ہے اس کو لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، مگر تم نے اس خلافت کی قمیص کو نہیں اتارنا۔ یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ تمہاری شہادت ہوگی۔ تو اس سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا بھی اور پھر آپ کا آخری لمحے تک مدینہ طیبہ سے نہ نکلنا اور کہنا کہ نہیں میں حضور کے در کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں لڑوں گا بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں تلواروں سے، آپ باہر آئیے۔ فرمایا نہیں، میں شہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے خون سے اور دیگر لوگوں کے خون سے میں اس طرح نہیں کر سکتا، یہ حضور کا شہر ہے، میں اس میں قتال نہیں چاہتا، میں مکہ شریف بھی نہیں جاؤں گا، میری وجہ سے اس شہر کی حرمت پامال نہ ہو، میں کسی اور جگہ بھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی قربانی دے دوں گا، حضور کی امت کو نہیں لڑنے دوں گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کی شہادت سے ایک بڑا سبق ملتا ہے، آپ نے اپنی قربانی دے دی، مسلمانوں کے درمیان تلوار، لڑائی، جنگ، فتنہ، فساد، فرقہ واریت پیدا نہیں ہونے دی۔ آپ دیکھیں کہ جب تک حضرت عثمان غنی ذو النورین حیات رہے تب تک باہمی فساد اور فتنہ نہیں پھیلا، مسلمانوں کے درمیان تلوار نہیں چلی، فرقہ واریت پیدا نہیں ہوئی، شیعہ سنی کی لڑائی شروع نہیں ہوئی، آپ خوارج دیکھیں وہ میدان عمل میں نہیں آئے۔ جب تک آپ موجود رہے مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، یہ برکت تھی آپ کی۔ اور اس کا بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے تم قتل کر دو گے تو پھر یہ تلوار دوبارہ قیامت تک واپس نہیں نیام میں نہیں جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی صورتحال ہے۔ آپ کی شہادت ہمیں پیغام دیتی ہے ہم آپس میں جوڑنے والے بنے، اتحاد پیدا کرنے والے بنے، ہماری وجہ سے مسلمانوں کے مابین لڑائی نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر ہم تبرہ بازی اور جنگ اور لڑائی اور حسد اور بغض، اناد، یہ کینہ، یہ سب کچھ ختم کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کی ذات نے سب کچھ اپنے اوپر برداشت کر لیا، مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہونے